گزشتہ دنوں میو اسپتال میں ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور کچھ ذرائع سے سننے میں بھی آیا کہ سی ایم جو ہیں وہ آپ کی جو کارکردگی ہے اس پہ بڑا برہم ہوئی ہیں، غصہ کیا انہوں نے اور وہ آپ سے مطمئن نہیں ہیں۔ کیا ایسا کچھ ہے؟ اچھا چلیے پہلے آپ نے یا آپ کو کس نے کہا؟ سر یہ تو ذرائع کی خبریں ہیں تو ہم ہاں ڈسکس نہیں آپ کر ذرائع کی سکتے۔ خبریں چھوڑ دیں. اب میری بہنیں چھوٹی بیٹی ہیں. بات یہ ہے اس جماعت میں میرا ایک طویل عرصہ گزرا ہے، میرا احترام کا تعلق ہے پارٹی قیادت سے اور ان کا میرے ساتھ احترام کا تعلق ہے. جہاں تک ہیلتھ کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے ٹرینر پہ بھی کام کیا اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ بغیر کسی اسپاٹ کے کیا ہے. مجھ پہ خدا نخواستہ کوئی الزام نہیں ہے کہ میں نے دیانت یا کردار کے وجہ سے کمپرومائز کیا. محنت کی ہے پورے پنجاب میں، پہلے شہباز صاحب کے ساتھ، اب میں سی ایم صاحبہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اس دن بالکل اچھا نہیں تھا اور وہاں کی جو لوکل مینجمنٹ تھی ان کا میں سمجھتا ہوں کہ رویہ تھا وہ ذمہ دارانہ نہیں تھا. ان کے علم میں تھا کہ سی ایم صاحب آ رہی ہیں، اگر اسٹور میں چیزیں موجود ہیں اور اسٹور سے چیزیں آپ وارڈوں میں نہیں دے سکتے تو ظاہر ہے کہ سی ایم برہم ہوگی. اور وہاں پہ لوگ تھے، انہوں نے بہت زیادہ شکایات کی. ظاہر ہے جو شکایات کی تو اسی کی پھر وجہ سے وہاں کی جو مینجمنٹ تھی اس کو فارغ کیا گیا اور نئے لوگوں کو ٹاسک دیا گیا. ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل ذمہ دار ہے. فائنینشیل سپورٹ جو ہم نے بجٹ کمٹ کیا اس ادارے کے ساتھ وہ ہم اس کو دے رہے ہیں. آگے پرکورمنٹ کرنی اس کی اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ پرکورمنٹ جو ڈسبرسمنٹ آفیسر ہے وہ خود وہاں کی مینجمنٹ ہے. ہم چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں اور سسٹم انشاءاللہ بہتر بھی ہوگا. میو میں بھی انشاءاللہ 2-3 ماہ میں ادویات کی فراہمی بہت بہتر ہو جائے گی. سسٹم شروع کر دیا گیا ہے، پرکورمنٹ شروع کر دی گئی ہیں. ان کو ہم نے ٹاپ اپ کے طور پہ 40 کروڑ روپے اور دے دیا ہے، جو ان کا آخری کوارٹر کے پیسے وہ بھی ان کے حوالے کر دیے ہیں. تو اس سے اچھی مینجمنٹ ہم نے لگائی ہے، انشاءاللہ اس کا اچھا رزلٹ آئے گا. میو اسپتال کو اتنا بجٹ دیا جاتا ہے، چاہے تحریک انصاف کا دور ہے یا چاہے مسلم لیگ نون کا دور ہے، ہر دور میں ہی جو ہے وہ میڈیسنس کی سپلائی کا مسئلہ رہتا ہے، تو یہ مکمل طور پہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی کہ برنولا اور مختلف جو میڈیسنز ہیں وہ تک ان کو باہر سے نہیں ریکمینڈ دیکھیے کی میں جاتی ہیں بتاؤں آپ کو پیشنٹس بیٹا، ہاں کو۔ یہ ایک ایشو ہے، آپ نے دوست کہہ رہی ہیں. یہ ہمارا کوئی ایٹیٹیوڈ ایشو بھی ہے جس کو ہمیں بہتر کرنا پڑے گا. چیزوں کی مانیٹرنگ ہم نے پہلی بات ہے بہت سخت شروع کر دی. اب ادویات کے لیے ان کو فنڈ فراہم کر دیا گیا، لیکن اس کی جو فالوئنگ اور اس کا جو اوور آل جو اس کو دیکھا جائے گا وہ ڈپارٹمنٹ سے دیکھا جائے گا. ہم ایک اسٹڈی شروع کروا رہے ہیں، اس پہ کچھ ٹائم ضرور لگے گا. اسٹڈی میں ہم پورے پنجاب کے جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں ان کی انوینٹری اور ایچ آر کو ہم ریکارڈ کریں گے. اس کے بعد کارکردگی کو ریکارڈ کریں گے. میڈیسن کی جو ہماری اسینشیل لسٹ ہے، ایک ہسپتال میں ایک لسٹ ہے اور وہ اس کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے. اس کو بھی فالو اپ ہم شروع کر رہے ہیں کہ اس میں سے جو پیسے دیے تھے کتنی دوائی ملی، کتنی نہیں ملی، جو آرڈر دیے تھے کتنے ڈلیور ہوئے، کتنے ڈلیور نہیں ہوئے. اس کو ہم ایک اسٹڈی شروع کروا رہے ہیں. اس میں چند ماہ لگیں گے لیکن اس کے بعد چیزیں نا بہت بہتر ہو جائے گی ہر ایک کے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں. ایک سسٹم بن جائے گا، ایک سافٹ ویئر بن جائے گا. اس میں اب ہمیں بتائیں ایل پی ایک آپ کو پتا بہت بڑا مسئلہ ہے، لوکل پرچیز، اور ایل پی باہر کرنی بھی پڑتی ہے، لیکن ایل پی میں شکایات بھی آتی ہیں. تو ہم نے اس میں یہ کیا کہ جو اسٹور میں چیز موجود ہے وہ اس ایل پی کا جو سافٹ ویئر ہے اس میں فیڈ ان ہے. اب دوائی وہ باہر سے نہیں آ سکتی، وہ آرڈر ہی نہیں ہوگا جو دوائی آپ کے پاس اسٹور میں موجود ہے. تو ہم ایسے لاکس لگا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ڈاکٹرس کو، نرسز کو بھی یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کو باہر لکھ کے نہیں دینی چاہیے. اور جو چیز اسٹور میں موجود ہے ایم ایس ایس کی ذمہ داری ہے کہ اس سپلائی چین مینجمنٹ اپنی بہتر کرے، اور ہم سختی سے ان کو ہدایات دے رہے ہیں اس بارے میں. نرسز کی آپ نے بات کی، کیا نرسز کو میرٹ پہ ہائر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ انجیکشن لگاتے وقت ان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جیسے ریسنٹلی انجیکشن کا واقعہ بھی پیش آیا. نرسز ایک بہت ہی پاکستان کا اہم ایشو ہے اور ہم نے اس پہ بہت کام کیا ہے. میں آپ کو 2-3 منٹ پہ بولنا چاہوں گا. نرسز آپ کے علم میں ہے، آپ ہیڈ بیٹ بھی کرتی رہی ہیں کہ پہلے میٹرک کے بعد ڈپلوما تھا. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی نرسز کی مانگ ہے. پھر پاکستان بھی ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک بہتری اور امپرومنٹ ہو رہی ہے. تو ہم نے اب ایف ایس سی کے بعد 4 سال کا بی ایس این ہے. ہمارے 44 کالجز ہیں پورے پنجاب کے جن کی لیبس کو، تھیٹرس کو، سب ایک چیز کو یعنی بہتر کیا گیا ہے تاکہ ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ کا بہتر ہو. نرسز کی ٹریننگ تو بہت سخت کی جاتی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ہے نرسز کی جس کو ہم اسکل کرتے ہیں. ہمارے سرکار میں بھی جاتی ہیں اور پرائیویٹ میں بھی جاتی ہیں. میوسل کا واقعہ بہت افسوسناک ہے، جلدی کا واقعہ ہے. میں نے اس کو جو اسٹیٹمنٹ دی تھی آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں وہی ثابت ہوئی ہیں. میرا کیا ایکسپیرینس ہے، میں نے کہا تھا کہ ہیومن ایرر ہے، یہ ڈرگ ریئیکشن نہیں مجھے لگ رہا. اور اب جو ایک دن پہلے رپورٹ آئی ہے کلچر کی بھی، اس میں چیز واضح ہو گئی ہے کہ جو پاؤڈر تھا اس میں ایسا محلول مکس تھا جو کہ بہتر نہیں تھا. تو ٹریننگ کے حوالے سے جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے ہم لیٹر بھی ڈالتے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہی بچیاں نرسز اور ڈاکٹرز جو ہیں لاکھوں لوگوں کو علاج مہیا کر رہے ہیں، اور یہی بچیاں جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں انجیکشن ہر مہینے لگا رہی ہیں. تو اس پہ بعض کا ہیومن ایرر آ جاتا ہے جو کہ اصولی طور پہ آنا نہیں چاہیے. تو یہ کچھ ذمہ داری ہیومن سورس کی اپنی بھی ہے کہ وہ جو اس کو ایک ایس او پی کے مطابق دیا گیا ہے انجیکشن کو اسی محلول کے ساتھ لگائے، وہ اس کے ساتھ نہ لگائے جس سے خدا نخواستہ ریئیکشن کا خطرہ ہے.
اچھا لفٹس کے جو معاملات پیش آ رہے ہیں 10 نرسوں کی ٹانگیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی ان کے مسئلے مسائل بنے تو اتنے بڑے ہسپتال ہیں سرکاری ان میں لفٹس کے مسائل کیوں رہتے ہیں اور اس وقت کے جو ایچ او ڈی ایم ایس تھے ان کو بھی جو ہے اس کے اوپر کیا انکوائری کی گئی ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں وہ جو لفٹ ہے نا اس میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. وہ لفٹ لگائی تھی فرینڈس آف میو نے. وہ ڈاکٹرز جو پاکستان سے باہر ہیں اور میو ہسپتال کنگ ایڈورڈ کی مدد کرتے ہیں اور اس میں بنیادی طور پہ تو آپریٹر موقع پہ موجود نہیں تھا. اگر موقع موجود ہوتا تو پھر 7 یا 8 کی جو کیپیسٹی تھی اس میں زیادہ لوگ نہ بیٹھتے. لیکن جن خطوط پر انویسٹیگیشن کی گئی اس میں نے یہ ان کو کہا کہ اگر آپریٹر موجود نہیں تھا تو سینسر لفٹ کا کام کیوں نہیں کر رہا تھا. تو اس کی بنیاد پہ جو رپورٹ آئی ہم نے پورے پنجاب کی جتنے بھی ہسپتال کی لفٹس ہیں ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ان کے سینسر کو ایک ایک چیز کو چیک کریں. اگر آپریٹر نہیں بھی ہے اور سینسر کام کر رہا ہے تو وہ تو پھر موو نہیں کرے گی لفٹ. تو یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ضروری بیسیکلی تو ہسپتال کی اپنی ذمہ داری ہے. لیکن جب ہمارے علم میں یہ بات ایک واقعہ آتا ہے میڈیا کے حوالے سے آئے خود ہمارے حوالے سے آئے تو ہم پھر پورے پنجاب میں اس کو لیٹر بھی ڈالتے ہیں اور ایک بار ہم ان سے میٹنگ کر کے وی سیز ایم ایس سی سے ان کو پرائز بھی کرتے ہیں. نشتر ہسپتال میں جو ایڈز کا افسوسناک واقعہ پیش آیا کیا اس کی جو انکوائری ہے وہ بھی زیر التوا کا شکار ہے یا مکمل ہو چکی ہے؟ نہیں ابتدائی انکوائری تو آگے تھی جس کے بنیاد پہ پیڈا لگایا گیا تھا. پیڈا کی انکوائری کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. وہ ہیلتھ کے افسر نہیں کرتے کوئی اور ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسر کرتا ہے. تو چونکہ ان کے پاس کئی انکوائریز ہوتی ہیں وہ انکوائری چل رہی ہے اور وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. سی ایم صاحبہ خود وہاں پہ گئی تھیں نشتر میں اور وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہمارے بہت سینئر لوگوں کا اور اسی وجہ سے ان کو جو تھی ان کو سسپینڈ کیا گیا تھا اور ان پہ پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی تھی. ٹھیک. اچھا جو مختلف ہسپتال ہیں ان میں کب تک ایم ایس کی ہائرنگ مکمل ہوگی؟ کیا ایم ایس میرٹ پہ رکھے جائیں گے کیونکہ ابھی 90% جو ایم ایس ہیں ان کو اضافی چارج ملے ہوئے ہیں؟ سادہ بیٹا یہ نا بڑا ایک کمپلیکس کویشچن آپ نے کیا ہے. میں چیزوں کو بہت محتاط طریقے سے بولتا ہوں لیکن یہ میں ضرور آج کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں تھوڑا سا ہر میدان میں میرے اپنے قبیلے میں بھی بہت زیادہ یعنی کہ ایک شارٹیج ہے اسکل لوگوں کی. اس ہسپتالوں میں ہم کبھی جنرل کیڈر کے لوگ لگاتے ہیں کبھی ٹیچنگ کیڈر کے لوگ لگاتے ہیں. پچھلے سال جب ہماری حکومت آئی تو نگران حکومت سے پہلے جو پی ٹی اے کا دور تھا اس دور میں ایم ایس پیسے دے کے لگ رہے تھے. 50 لاکھ روپے کا ریٹ تھا. ہمارے لیے سب سے پہلا ٹاسک تھا کہ بہتر لوگ لگائیں آنیسٹ لوگ لگائیں تاکہ پروکیورمنٹس بہتر ہوں سسٹم بہتر ہو. ہم نے پہلے اسٹیپ پہ وہی کیا. اب جب سال گزر گیا تو ہم آہستہ آہستہ مستقل لوگ لگا رہے ہیں. عید کے بعد ہم میٹنگس کر رہے ہیں جس میں ہم میرا خیال ہے کہ 15 سے 20 ہسپتالوں کے ایم ایس فائنل کریں گے. 100% میرٹ پہ ہوگا. وہ ایک کمیٹی ہے اس میں میں بھی ایک ممبر ہوں سیکٹر صاحب بھی ایک ممبر ہیں اور اس میں 4 لوگ اور ممبرز ہیں جو پروفیشنلز ہیں. تو وہ ایک مارک شیٹ ہوتی ہے جس کی ہم شیٹ کریں گے اور ہم ایک نیا چیز لا رہے ہیں جو میں آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ بتانا چاہوں گا. جو ہمارا جنرل کیڈر ہے یا مینجمنٹ کیڈر ہے ہم اس کی ٹریننگ اور ماڈولس بنوا رہے ہیں اور جو بھی ایم ایس لگے گا وہ 3 ماہ کا اس کو کورس کرنا پڑنا ہے. اس میں پروکیورمنٹس بھی ہیں مینجمنٹ بھی ہے جینیٹوریل بھی ہے سیکورٹی بھی ہے پروکیورمنٹس بھی ہیں فائنینشیل بھی ہے آڈٹ بھی ہے. تو پورے ماڈولس بن رہے ہیں. اس کی بنیاد پہ ہمیں فائدہ ہی ہوگا کہ میو گنگا رام میں جو بھی ہمارا ایم ایس لگے گا ظاہر وہ ایک ڈاکٹر ہے ان کا اپنا ایکسپیرینس ضرور ہے لیکن جو جدید خطوط سے ان کو ٹرینڈ کرنا نا اس کے لیے ہم اس وقت کام کر رہے ہیں تاکہ آنے والے جو ایم ایس ہوں گے جو بھی ایم ایس لگے گا اس کو وہ کورس کرنا پڑنا ہے. اس کے بعد وہ ایم ایس لگے گا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں میں پہلے سے بہتری ہوگی انشاءاللہ. اچھا ای ٹینڈرنگ بیسکلی کیا ہے؟ اس کی شفافیت کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے کیونکہ جو جینیٹوریل سٹاف ہے پارکنگ ہے اس کے ٹھیکے جو ہے مختلف لوگوں کے پاس ہے اور اس میں بڑے گھپلے ہو رہے ہیں. دیکھیں جو ای ٹینڈرنگ ہے نا اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. اس صرف ہیلتھ پہ نہیں ہوا سی این ڈبلیو اور باقی محکموں بھی ہوا ہے. ای ٹینڈرنگ کی وجہ سے جو کمپٹیشن ہے کمپنیز کا وہ واضح ہو جاتا ہے سسٹم واضح ہو جاتا ہے اور جو لوپ ہولز ہیں وہ کم سے کم رہ جاتے ہیں. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے دوسرا آپ نے پوچھا کہ جو اس کی وجہ سے جو شکایات آ جی رہی ہیں شکایات آ رہی ہیں گھپلے ہو شکایات تو رہے ہیں دیکھیں بہت. وہ گریونس کا موقع ہر ایک کو دیا جاتا ہے. گریونس کمیٹی ہر جو ایک ٹینڈر ہوتا ہے تو گریونس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اس گریونس کے ٹائم میں کوئی بھی کمپنی جس کو شکایت ہے وہ متعلقہ جو مجاز فورم ہے اس کو وہ اپلائی کر سکتی ہے اور گریونس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اگر وہ مطمئن نہ ہو تو پھر کورٹ وہ جا سکتے ہیں. سو اس کا مطلب جو اگر کورٹ لوگ نہیں جا رہے تو پھر اس کا مطلب گریونس میں وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. تو گریونس کا اسٹیپ موجود ہے جو مختلف کمپنیاں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتی ہیں اور سیکنڈ اسٹیپ پھر کورٹ میں ہے. کورٹ بالکل اپنا پھر فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ میو ہسپتال کے جو ایم ایس ہے انہیں موقع پہ معطل کیا گیا تھا سی ایم پنجاب کی جانب سے لیکن اس کے بعد ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ وہ پہلے ہی ایم ایس نہیں رہنا چاہتے تھے اور وہ ریزائن کر چکے تھے. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اچھا وائی ڈی اے نے بھی کچھ اس طرح کے بیانات جاری کیے دیکھیں تھے. ایم ایس صاحب سے میرا پہلی بات ہے احترام کا تعلق ہے. غلطی کوتاہی اور سستی کا انہوں نے بالکل مظاہرہ کیا لیکن بحیثیت ایک پروفیسر کے